گناہوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گناہوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ گناہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بعض گناہوں کے بارے میں کہ یہ گناہ صغیرہ۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہ، صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اس بارے میں علماء نے وضاحت کی ہے کہ وہ گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ دیا ہے، آگے اس پر عذاب ہوگا۔ اب وہ گناہ جن پر اللہ نے عذاب کا وعدہ دیا ہے یا قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا پھر احادیث صحیحہ میں وہ گناہ بیان ہوئے ہیں اور ان پر جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور ان سے ملتے جلتے گناہ، انہیں بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ مطلب ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ اس کی سزا پائے گا، حتماً آخرت میں اس کو اس کی سزا ہوگی، اس کو عذاب ملے گا۔ اسی طرح سے جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں کہ پیشوا کو عادل ہونا چاہیے، مشترک کو عادل ہونا چاہیے، گواہوں کو عادل ہونا چاہیے، تو اس وقت عدالت کی اور عادل کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ عادل وہ انسان ہے کہ جو گناہ کبیرہ میں سے کسی کا بھی ارتکاب نہ کرتا، یعنی گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی ان کو تکرار نہ کرتا ہو، ایسے بندے کو عادل کہا جاتا ہے۔ عادل کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فاجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو عادل انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ کہیں پر بھی عدالت اسلامی ہے، اس میں گواہوں کی ضرورت ہے، حتیٰ یہ جو سیغہ طلاق جاری کیا جاتا ہے شرعی لحاظ سے، اس میں بھی ضروری ہے کہ دو عادل گواہوں کے سامنے سیغہ طلاق جاری کی، تو اس میں بھی عدالت ان گواہوں کے لیے بھی شرط ہے، اور ان سے مراد ان عادل گواہوں سے مراد ہوئے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ کتنا ضروری ہے۔ اب ہمیں گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ اب اسی سے ذہن میں بات آ گئی، آپ کی دوست گزار کر دوں کہ یہ جو عدالت میں طلاق دی جاتی ہے، اور آج کل اس کا بہت زیادہ رواج ہے کہ مومنین عدالت سے یعنی بچیوں کی طلاق لے لیتے ہیں، تو وہ طلاق وہ صحیح نہیں ہے، وہ طلاق ویلڈ نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اگر آگے کوئی نکاح کرے گا تو وہ حرام ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اول تو باقی شرائط پوری نہیں ہوتی، ان میں سے ایک شرط دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری، ان کے سامنے طلاق کے لیے جاری کیا جائے تو وہاں پر یہ شرط پوری نہیں ہوتی، اس لیے بھی وہ طلاق نافذ نہیں ہے۔ لہٰذا عدالت سے دی گئی طلاق کسی بھی لحاظ سے شرعی طلاق نہیں کہلاتی، اور اس کی بنیاد پر آگے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر کریں گے تو وہ حرام کے مرتکب ہوں گے۔ ان گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ مظلوم کی مدد نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
مظلوم کی مدد نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس پر عذاب الہی ہے۔ روایات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مظلوم کے لیے 3 باتیں آپ کے ذہن میں رہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مظلوم کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مظلوم شیعہ ہو، بلکہ کوئی بھی مظلوم ہو، دوسرے فرقوں میں سے کوئی مظلوم ہو، اس کی مدد نہ کرنا، اس کو ظلم سے نجات نہ دینا۔ جب انسان اس کو ظلم سے نجات دے سکتا ہو، اس کی مدد کر سکتا ہو اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ غیر مسلم بھی مظلوم ہے، اس کو بھی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کی مدد نہ کریں تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ جانور پر اگر ظلم ہو رہا ہے، غیر مسلم جانور پر اگر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کو ظلم سے بچا سکتے ہیں، ہم اس ظالم کا ہاتھ روک سکتے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر بہت زیادہ تھا میں یہ ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور آیت اللہ شہید اسقر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عابد شخص تھا جو عبادت میں مشغول تھا، نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، مشغول تھا۔ تو 2 بچے تھے جنہوں نے ایک پرندے کو پرندے کو پکڑا ہوا تھا، جیسے بچے اس طرح سے پکڑ رہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے پاس بہت رہے تھے اس پرندے، اور وہ پرندہ چیخ رہا تھا، یعنی اپنی جو اس کی آواز تھی اس میں چلا رہا تھا۔ تو یہ عابد عبادت میں مشغول رہا اور اس نے ان بچوں کو نہیں روکا کہ وہ اس جانور پر ظلم نہ کریں۔ تو جب اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر آواز آئی، خداوند متعال نے زمین پر وحی کی، زمین کو حکم دیا کہ اس عابد کو اپنے اندر نگر ہڑپ کر، اور وہ زمین میں دس گیا، اور کہتے ہیں وہ اسی طرح سے دستا چلا جائے گا جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے ایک حیوان کو نجات نہیں دی ظلم سے۔ تو یہ جو ظلم مظلوم کی مدد نہ کرنا، دیکھیں اس میں کتنی وسعت ہے، ٹھیک ہے؟ مظلوم شیعہ بطریق اولا اس کی مدد کرنی ہے، مظلوم کوئی اور مسلمان و دیگر فرقے کا اس کی مدد کرے۔ اگر میں اس کو ظلم سے نجات دے سکتا ہوں تو مجھے اس سے ظلم سے نجات دینی چاہیے، غیر مسلم ہو حتیٰ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم سے نجات دینا ہے، اس میں 3-4 چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں۔ کسی کو ظالم سے اس کی جان بچانا، ظالم سے کیا ہے، اس کی جان بچانا۔ ظالم اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، تو کوئی دوسرا شخص ہے وہ اس کی جان بچا سکتا ہے تو اسے اس کی جان بچانا ضروری ہے، واجب ہے، وہ اس ظالم سے اس کو نجات دے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی کا مال کسی نے غصب کیا ہوا ہے، ظلم کے ذریعے سے لیا ہوا ہے، وہ اس کو دیتا نہیں ہے، یہ مال اس سے چھین کے لے جا رہا ہے۔ دوسرا مومن ہے، طاقتور ہے، قدرتمند ہے، وہ اس سے اس کا مال لے کے دے سکتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ یہ اس سے اس کا مال جو ہے وہ لے کر دے۔ اور اسی طرح سے حتیٰ اگر کسی کی عزت کوئی پامال کر رہا ہے تو بھی دوسرے مومن پر لازم ہے کہ وہ اس کی عزت کو بچائے۔ یہاں تک کہ دیکھیں
یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کی کسی محفل میں غیبت کی جا رہی ہے، غیبت آپ جانتے ہیں، اس کا گلہ کیا جا رہا ہے، اس کی شکایت کی جا رہی ہے، اس کے عیوب بیان ہو رہے ہیں، تو جو دیگر مومن ہے یہاں پر بھی ہے کہ یہ مومن اس کی مدد کرے، اس کا دفاع کرے، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ مومن اس کا دفاع نہیں کرتا، اس کے اس عیب یا ان کو روکے کہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی خوبیاں بیان کرے، یا کہے کہ یہ اس پہ نہیں، یا کہے کہ نہیں وہ موجود نہیں ہے، اس کا یہاں پر یہ عیوب بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غیبت ہے، حرام ہے، ان کو روکے اور اس مومن کی آبرو کی حفاظت کرے۔ تو وہاں پر دیکھیں حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے دینی بھائی کے عیب کو سنے اور اس عیب کو رد کرے، ان کہے کہ نہیں ہے یہ جو بات غلط کر رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے، یا کہے کہ اس میں بہت ایسا خوبیاں ہیں، اس کو یوں بیان نہ کرو، یعنی ان کو روکے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم دنیا و آخرت کے 1000 شر کے دروازے اس مومن سے دور کرتے ہیں، کسی ایک مومن کی عزت اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی رد نہیں کرتا، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے دوسروں کے جو بیان کر کے، محفل جمی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، ہنس رہے ہیں، کہتے لگا رہے ہیں، کیوں؟ ایک مومن کا عیوب بیان ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اگر کوئی اس کا دفاع نہیں کرتا، اس کے عیب کو کا انکار، اس کو رد نہیں کرتا، فرماتے ہیں کہ بس اس کا جو گناہ ہے، اس مومن پر جو اس کی حفاظت کر سکتا تھا، دفاع کر سکتا تھا، نہیں کرتا، فرماتے ہیں اس کا گناہ جو غیبت کر رہا ہے اس سے 70 برابر زیادہ ہے، جو غیبت کر رہا ہے اس سے اس مومن کا گناہ 70 برابر زیادہ ہے، جو اس مومن کا دفاع کر سکتا تھا اس کا دفاع۔ اس کی وسعت کو دیکھیں کہ مومن کا دفاع، مومن کی مدد، ٹھیک ہے، جان مال آنسو عزت ہر لحاظ سے ہے کہ جہاں پر بھی آپ اس مومن کی کیا کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی کیا ہے، حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسرا نقطہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے جو کہ آگے کا حدیث بیان کروں گا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص سنتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں مدد کرو، لوگ فریاد کرتے ہیں مدد کے لیے، کوئی سنتا ہے، یہ عربوں میں لفظ ہے کسی مدد کے لیے تو اس طرح سے بلاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کسی کی فریاد کو سنے اور اس کا جواب نہ دے، یعنی اس کی مدد نہ کرے، آپ فرماتے ہیں فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہے۔ اس کا نظر تو یعنی اگر کوئی شخص سنتا ہے کسی کی فریاد کو اور اس کا جواب نہیں دیتا، اس کی مدد نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں۔ لہذا مسلمان مظلوم کی مدد کرنا جب خصوصاً وہ پکار رہا، فرماتے ہیں یہ کیا ہے، یہ واجب ہے، واجب ہے، ضروری ہے، یہ فریضہ دینی ہے۔ جیسا آپ کو پتا ہے ضروری ہو مسلمان شیعہ ہو، کوئی بھی مسلمان، جس طرح سے اس وقت جو صورتحال ہے غزہ کی صورتحال ہے، فلسطین کو مسلمانوں کی صورتحال ہے، ان کی مدد کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ پکار رہے ہیں آپ کو،
المسلمين ہے مسلمان ہمیں پتہ ہے غزہ کے مسلمان شیعہ نہیں ہے لیکن ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر کیا ہے واجب ہے ان کی فریاد کو پہنچنا واجب ہے یہ تعلیمات ہیں نبی علیہ السلام اور یہ بھی کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہمیں پکارے اگر وہ ہمیں نہیں بھی پکارتا اور ہم سمجھ رہے کہ وہ مظلوم ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے واقعی بہت زیادہ ہے میں چند ایک حاجی صاحب کی خدمت میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور مومنین کی مدد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے اجر کا باعث ہے اس بارے میں بھی ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حضرت امام صادق علیہ السلام کہ ایک یہودی کو قبر میں قادیانوں کا قادیانے والے میں یہاں تک کہ اس کی قبر آگ سے پر ہو پوچھا کہ بھائی اس کو کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اس کی پھر قبر آگ سے پر تو کہا کہ ایک دن اس نے اس کے دو گناہ سے جس کی وجہ سے یہ سزا بنی قبر بنی ایک بھی یہ تھا کہ بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اس کی ضرورت نہیں پڑتا اس کی سزا کتنی ہوگی ایک تو یہ دوسرا کہا کہ ایک مظلوم کے پاس سے یہ گزرا جس پر ظلم ہو رہا تھا اس نے اس کی مدد نہیں کی اس کو نہیں بتایا اس وجہ سے اس کو سزا ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مدد کرنی چاہیے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم آپ فرماتے ہیں کہ چاہے مومن ظالم ہو پھر بھی اس کی مدد کرو چاہے مومن مظلوم ہو پھر بھی اس کی مدد کرو ٹھیک ہے ترجمہ میں نہیں پڑھنا ٹھیک ہے نا کہ ظالم ہے پھر اس کی کیسے مدد کریں آپ سنیے فرماتے ہیں کہ ظالم کی مدد اس طرح سے کرو کہ اس کو ظلم سے روکو اس کو ظلم نہ کرنے یہ اس کی مدد ہے اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اس کا حق چھین لو حق لے لو اور اس کو ظالم کے ظلم سے بچاؤ اور اس کی مدد کرو اس کو بغیر بیار مددگار کے نہ چھوڑو اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہے جو کسی دین بھائی کی مدد کر سکتا ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں بے یار و مددگار چھوڑ خدا بھی اس کی مدد نہیں جو کسی مومن بھائی کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مدد ہماری شامل حال ہے تو ہم دوسرے مومنین کی مدد کریں جب ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں بالکل ظلم سے ہم کو نجات دے سکتے ہیں تو یہ چند روایات ہیں جس میں کہا ہے کہ اگر کوئی مدد نہیں کرتا اب اس میں اگر کوئی آپ کے پاس کام لے کے آتا ہے مومن ہے کسی کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کا کام کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کی مدد ہے فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اگر کسی سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے کوئی اس کو کام ہے کوئی اس کو ضرورت ہے اور اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے اس کا کام کر سکتا ہے اور نہیں کرتا تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں دوزخ کے سانپوں میں سے بہت بڑا سانپ وہ اس پر قبر میں مسلط کر دے گا اور جو اس کو ہر وقت دستک دے گا اور
دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے، اور جو کسی مومن کے کام آ سکتا ہے اور وہ مومن اس کے بعد آتا ہے اور وہ اس کا کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو مومنوں کے کام بگاڑ دیتے ہیں، الٹا ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کا کام بگاڑنا ہوگا۔ اس کے لیے ہے کہ قیامت تک کوئی سزا میں گرفتار رہے گا، اگرچہ باقی گناہ اس کے معاف ہے، باقی بخشا ہوگا۔ یہ اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ اس طرح سے اس کو عذاب ملے گا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے کسی مومن کا کام نہیں کیا، کسی مومن کو تکلیف پہنچائی، زندگی میں آپ کے لیے بہت مشکلات سبب بن جاتے ہیں۔ مشکلات اس طرح سے حل ہونے کا نام ہی نہیں دیتے، اس کی بات دفعہ یہ مولا فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ کسی بیچارے کی مظلوم کی فریاد رسی نہ کرنا، اس کی مدد نہ کرنا، اس کی فریاد کو نہ پہنچنا، یہ بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں کہ واقعات بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اثرات کیا؟ اگر ہم مومنین کی مدد کریں گے، یہ جو ساری چیزیں بتائیں گے، مدد تین طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں، اس کے دنیا و آخرت میں کیا حال و ثواب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کوئی اپنے مظلوم اور بے سہارا مومن کی مدد کرتا ہے، جب وہ شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہے، گرفتار ہے، اور وہ مدد کے لیے پکارتا ہے اور دوسرا مومن اس کی مدد کرتا ہے، اس کے غم کو دور کرتا ہے، اس کی مشکل کو حل کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو فرماتے اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کے سبب 72 قسم کی رحمتیں اس پر واجب کر دیں گے۔ 72 قسم کی رحمت کہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی جو دنیاوی معیشت ہے، معیشت یعنی اس کے جو مالی معاملات ہیں اس کو درست کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اور 71 قسم کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک قیامت جو سختی ہے، قیامت کا جو عذاب ہے، قیامت کا جو خوف ہے، وہ خدا اس سے برطرف کرتا ہے، اس کو قیامت کے لیے چھوڑتا ہے۔ ایک دن امام حسن مشتبہ علیہ السلام مسجد الحرام کعبہ میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص آتا اور کہہ رہے ہیں کہ مولا میں نے فلاں شخص کا قرض دینا ہے، ہمیں قرض نہیں دے پا رہا، اور اب وہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ جیل میں ڈلوا رہا ہے، زندان میں ڈال رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ امام نے فرمایا میرے پاس اب میں اس وقت تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے میرے پاس نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ مولا آپ یہ کریں کہ اس سے بات کریں اس بندے سے، تاکہ وہ مجھے کچھ مہلت دے دے اور مجھے زندان میں نہ ڈالوائے۔ تو امام علیہ السلام چل پڑے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ تو راوی کہتا ہے محمود بن مہران، وہ کہتے رہے کہ آقا مولا آپ بھول گئے کیا؟ آپ تو اعتراف میں بیٹھے ہوئے، آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان
مومن کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا گویا ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی 1000 سال عبادت کی ہے، جس میں دن کو روزے رکھے اور رات کو عبادت۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کی حاجت کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 مہینے کے اعتکاف، حج اور عمرہ اور 2 مہینے کا اعتکاف اور روزے کا ثواب اس کے لیے دیتا ہے۔ اور واقعی میں اگر وہ کوشش کرے گا لیکن اس کا کام نہیں ہوتا مومن کا، جس نے کوشش کی ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ ایک حج اور عمرے کا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو ہمارے واقعات بہت زیادہ ہے اور اس موضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور حدث کو پڑھنا یہ آئمہ علیہ السلام کو خوش کرتا ہے اور رسول خدا اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت ہے، ان کی حمایت ہے، اس کے آخری کو مظلوم ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنا، ان کی فریاد کو پہنچنا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور جو اس کو ترک کرے گا وہ گناہ قبیلے کا مرتکب ہوگا۔ خدایا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما، اور بار یہ مظلوم کی فریاد کو پہنچنا کوئی انسان کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ خدایا ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر